دوسری جو بڑی مشہور آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرمائی اس کو رکھے کمپیریزن میں، اگر انہی صرف باتوں کو آپ رکھ لیں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے تو وہ کسی صورت فٹ نہیں بیٹھتی، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے لیے ساری بات ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. میں تو آپ کو یہ بتا رہی یعنی عیسائیوں کو جا کے ان کو یہ سامنے رکھا جائے اور بولے ذرا کمپیئر کر لیں ذرا یہ دونوں باتوں کا، کہاں ہے یہ عیسیٰ، کدھر ہے. اور یہاں پہ جو بات بولی گئی بڑی ہی عجیب، کیا یعنی بڑی زبردست بات. کہتے ہیں ان سے پہلے بھی رسول گزرے تھے، وہ عام اسی طرح کے رسول ہیں. ان کی ماں سچی نیک رازباز خاتون ہے، تم نے ان پہ بھی بڑے بہتان لگائے. وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کیا مطلب ہے کھانا کون کھاتا ہے؟ جو انسان ہوتا ہے. اور مزید یہ کہ اللہ کے نبیوں کے حوالے سے ہمیشہ یہ بولا گیا یہ کیسا نبی ہے، مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے تو کھانا بھی کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں. تو لوگوں کو تو آبجیکشن نہیں ہوتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے رسول ہیں، لو ان کو تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا، فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو کھانا کھا رہے ہیں تو یعنی کیا ہے کھانا کھانا انسان کی بات. مزید یہ کہ ان کی اپنی بائبل میں لکھا ہوا ہے ہنی کوم اور برائڈ فش حضرت عیسیٰ نے بولا لاؤ، اور انہوں نے بلکہ وہاں پہ موجود تھی اور انہوں نے پتہ نہیں کھائی. ظاہر ہے کھاتے تھے کھانا، مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی بائبل میں نہیں لکھا ہوا، آج بھی موجود ہے کیا کہ وہ کھانا کھاتے تھے. تو کہہ رہے کہ کھانا کھانے والا اللہ ہو سکتا ہے، صحیح ہے. اور پھر کہتے ہیں دیکھو ہم کیسے ان کے لیے آیتیں بیان کریں، کتنی کلیئر سائنز ان کو دے رہے ہیں، بالکل واضح بات بتا رہے ہیں. پھر دیکھیے یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو دیکھ لیجیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی تو کھانا ہی کھاتے تھے، وہ بھی تو بازاروں میں چلتے تھے. اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد پھر گھما پھر آگے اسی بات پہ آ جاتے نہیں ہم یوں نہیں اور یوں کہتے، یوں نہیں اور یوں کہتے. اس سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ یہی کہہ رہے ہم سب کو بھی آج، کیا وہ توبہ نہیں کرتے، وہ استغفرون بخشش طلب نہیں کرتے؟ یعنی سوچو تو صحیح تم لوگ کیا بات بول رہے ہو، شرک کر کے تم کہاں جاؤ گے، اتنا بڑا رسک کیسے لے رہے ہو؟ اللہ نے جنت کو حرام کر دی ہے شرک کرنے والے کے اوپر، اور آج ہم ہی سب سے زیادہ دعوے دار بڑے بنے بیٹھے کہ ہم جنت میں جائیں. آیت نمبر 76 قل تعبدون من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم بندگی کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو نہ اختیار رکھتے تمہارے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا. واللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ سننے والے جاننے والے. ان سے کہو کہ کیا تم ان کی بندگی کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع نقصان دے سکتے. بندگی تو اسی لیے کی جاتی ہے، تو تم جو ہے پھر سوچ لو یعنی کس کی بندے بنے ہوئے. اللہ کے بندے بنو جو نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اور اللہ سننے والے جاننے والے. جو بولو گے تو اللہ سن رہے ہیں. 77 میں کہتے ہیں قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، مت غلو کرو اپنے دین میں غیر الحق، نہ حق طریقے سے، ولا تتبعوا، اور مت پیروی کرو اہواء خواہشات کی، لوگوں کی، قوم کی، قد ضلوا، یقیناً وہ بھٹک چکے، من قبل پہلے سے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بھٹکائے انہوں نے بہت سو کو، وَضَلُّوا، اور وہ بھٹکے رہے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے. کہتے ہیں اہل کتاب غلو مت کرو اپنے دین میں. غلو کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ناحق باتیں. یہاں پہ کہا اپنے دین میں ناحق غلو مت کیا کرو، شدت پسندی، ایکسٹریمزم جو تم نے لگا کے رکھا ہے، اور اپنی خواہشات اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلو جو بھٹک چکے. مت پیروی کرو تم سب خواہشات کی ان لوگوں کی جو یقیناً پہلے سے بھٹکے ہوئے اور انہوں نے اوروں کو بھی بھٹکایا ہے. تو چاہے آج مسلمانوں کو یہ بولا جا رہا ہے، یہودیوں کو دیکھ لیں، ان کو خیر یہودی عیسائی دونوں کو یہ بولا جا رہا ہے تم نے اپنے دین میں جو غلو کیا ہے، اپنے سے پہلے لوگ جو تمہارے فالو کرتے رہے اپنی خواہشات کو اور وہ خود بھٹکے، تمہیں انہوں نے بھٹکایا، لوگوں کو بھٹکایا اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے. تو آج جو بھی اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، آج یہ جو ہمارا دین ہے وہ بھی غلو پسندی کا شکار ہو گیا ہے، خواہشات اور اللہ پہ ناحق بات. اور یہ شرک ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور یہی ضالین ہے جو اللہ جن کو کہہ رہے ہیں. آیت نمبر 78 لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان پر، یعنی ان کی زبان سے، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ مریم کے بیٹے کی زبان سے. ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. کہتے ہیں کہ یہ لعنت کی گئی کافروں پر جو بنی اسرائیل میں سے تھے، یعنی کیا مطلب ساری بنی اسرائیل کافر نہیں تھی، ان میں سے جو کافر تھے ان پر لعنت کی گئی. لعنت سمجھتے ہیں نا، اللہ کی رحمت سے دور ہونا. کس کی زبان سے؟ داؤد علیہ السلام کی زبان اور عیسیٰ مریم کے بیٹے ان کی زبان سے. یعنی اتنے بیزار انہوں نے کر دیا کہ ان نبی جو ہے نا انہوں نے لعنت کی ہے ان کے اوپر. اور
اگر آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے اس میں داؤد علیہ السلام کا جو تذکرہ آ رہا ہے، آپ نے پڑھا تھا جالوت اور طالوت کا جو واقعہ، دوسرے پارے کا لاسٹ رکوع جو تھا، تو اس میں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، صحیح ہے نا؟ طالوت لیڈر سلیکٹ کیا گیا تھا، تو داؤد علیہ السلام موجود ہے اور وہ بنی اسرائیل کے ہی نبی کو جنہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے ایک ملک بنا دیں، تو داؤد علیہ السلام جو ہے ان کی زبان اور عیسیٰ مریم کے بیٹے، حالانکہ آپ سوچیں کتنے ان کو معجزات دیے گئے تھے، کیا کیا ان کو نشانیاں دی گئی، انجیل دی گئی جس میں انتہائی حکیمانہ باتیں لکھی ہوئی تھی، اس کے باوجود لوگ نہیں مانے کہ ان کو اس لیول پہ پہنچے۔ اگر آپ لعنت کی بات کریں تو حضرت نوح علیہ السلام نے جس طریقے سے کہا کہ یہ اللہ اب ان کی اولادوں، اب ان کو مت چھوڑیے گا کیونکہ اب یہ جو اولادیں جنیں گے وہ بھی کافر فاجر ہوں گی، صحیح ہے نا؟ تو اس سے بات کیا پتہ چلتی کہ نبی اتنے بیزار ہوئے اور انہوں نے اتنی غلط باتیں کی، انہوں نے اس طرح سے نبی کی زندگی میں تو ساتھ نہیں دیا اور بعد میں ان کے لیے شرک کا پورا ایک عقیدہ گھڑ دیا، تو کہا کہ یہ لوگوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانیاں کی اور حدیں پار کر دی تھی انہوں نے، صحیح ہے۔ اور ایک اور آیت جو آتی ہے ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، حضرت موسیٰ کے حوالے سے جو انہوں نے بنی اسرائیلیوں ظاہر ہے ان کو نہیں اور آل فرعون کے حوالے سے جو بات کی کہ اللہ اب ان کو مٹا دیجئے، ان کے مالوں کو اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے کہ یہ ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ درد دینے والا عذاب دیکھے، اب بس بہت انہوں نے ہمارے ساتھ حد پار کر دی، تو حضرت موسیٰ نے بھی یہی بات کی۔ تو اسی طرح سے ظاہر ہے اس زمانے میں جب وہ بھی بیزار ہوئے ہوں گے، حد کر دی ہوگی انہوں نے، تو حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی۔ آگے کہتے ہیں 79 میں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو منکر سے، فعلوہ جو کر رہے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا ہے یہ کام جو وہ کرتے رہے۔ آپ دیکھ لیجئے کس وجہ سے اور بھی زیادہ بری بات بتائی جا رہی ہے ان کا گناہ یہ بتایا جا رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ ہم کہتے پتا تو ہے کیا روک رہے ہیں، روکیے۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی آپ 9ویں پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں یہی ہے کہ ایک امت نے، جماعت نے بولا کیوں تم واعظ کرتے ہو جس کو اللہ ہلاک کریں گے اور ان کو عذاب میں مبتلا کرنے والے، تو انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم، اپنے رب کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید یہ تقوی اختیار کر لیں۔ ضروری ہے اللہ کی بات کو آگے پھیلانا اور یہ بولنا کہ امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر کرے، بتائیں ان کو اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، تھوڑے تھوڑے عرصے سے ان کو بولے۔ نبی کیا ہوتے تھے وہاں پہ بیٹھ کے کہ ایک دفعہ بتا کے سب بیٹھ جاتے تھے، بتا تو دیا میں نے، تو وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی میں آگے آیت میں اللہ فرماتے ہیں، یہ 165 آیت 7 کی آراف کی، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انجینا الذین ینہون عن السوء، عذاب آیا تو ہم نے انہی کو بچایا، انہی کو نجات دی جو لوگوں کو برائی سے روک رہے تھے، اور سب پکڑے گئے۔ تو برائی سے روکنے والوں کو اللہ بچا لیتے ہیں۔ 165 سورہ 7۔ اور پھر فرمایا ترا کثیرا منہم، یعنی جیسے کہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ ان کے علماء و درویشوں نے کیوں نہیں روکا ان کو حرام کھانے سے اور غلط جھوٹی اور گناہ کی باتیں کرنے سے، نہ وہ روک رہے ہیں، نہ عام طبقہ جس کو علم ہے شعور ہے وہ روک رہے ہیں۔ جب کوئی بھی کچھ بولے گا نہیں تو پھر کیا نظام ہوگا؟ اور پھر فرمایا ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے اکثریت کو ان کی، یتولون الذین کفروا، وہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کفر کافر ہیں، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت برا ہے جو آگے بھیجا ہے ان کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے لیے، سخط اللہ علیہم، کہ اللہ کا غصہ ہے ان پر، وفی العذاب هم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کا حال تھا، اور اکثریت کو آپ ان کی دیکھیں گے کہ یہ جو نہ ماننے والے لوگ ہیں، جو کسی عقیدے کو فالو نہیں کرتے، یہ ان کے ساتھ بڑے اچھے، ان کے ساتھ دوستی ہے، یہودی عیسائی بھی ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، مسلمانوں میں جو منافق موجود ہے وہ بھی ان کے ساتھ، وہ یعنی یہودی عیسائی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، وہ کافروں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یہودی عیسائی بھی ان کو ضرور دوست بنا لیں گے مسلمانوں سے ہٹ کے، جو بھی ہے نا ان کو دوست بنائیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں نا، یہ ہے یا نہیں ہے، مسلمانوں سے ہٹ کے ان کو کوئی بھی مل جائے گا، چاہے وہ بدھسٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ یہ بڑی دوستیاں گاڑیں گے۔ کہا جو کفر کرنے والے جن کا کوئی دین ایمان کوئی مذہب نہیں ہے ان کے ساتھ تو ان کی دوستی ہے، اور کہتے ہیں یہ بہت برا ہے جو یہ آگے بھیج رہے ہیں۔ تو آج جو مسلمان کریں تو بہت برا ہے جو اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی یعنی دور کا انسان جب وہ اس لیول پر اس پہ فٹ ہوتا ہے اس آیت کے اوپر، تو اللہ کا غضب اور اس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا جس پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تو یہ کہ ہم اسی لیے اللہ سے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اللہ نہ ان میں سے کیجیے گا جن پر آپ کا غضب ہوا، غصہ ہوا، اور اللہ کا غصہ یہی کہ اللہ کی لعنت پڑ گئی کہ میں اور آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، اپنی زبان سے بھی غلط نکالیں گے اللہ کے لیے، اپنا عمل بھی ہمارا غلط ہوگا۔ اور یہ دیکھیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا تھا، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ہو رہا تھا سب۔
81 میں کہتے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ اللہ کے کو مان لیتے، والنبی اور نبی کو مان لیتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اور جو اتارا گیا تھا اس نبی کی طرف اس کو مان لیتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ تو نہ بناتے یہ ان کو اولیاء دوست، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے. کہتے اگر یہ اللہ اور نبی کون ہے؟ النبی ہے، النبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے، یہاں پہ جمع نہیں آ رہی، واحد آ رہی، اور النبی پراپر ناؤن خاص کیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے، اور جو اس نبی کی طرف اتارا گیا تھا قرآن، تو یہ ان کو اولیاء نہیں بناتے، یہ تو پھر نبی کو ولی بناتے. آپ دیکھو اولیاء کے تو ٹاپک چل رہا ہے، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، ایمان والے، تم نے کس کو ولی بنائے؟ یہودی عیسائیوں نے بھی کسی اور کو ولی بنائے، مسلمان بھی کسی اور کو ولی بنا رہے. تو کہہ رہے ہیں لیکن اکثریت اصل میں ان کی فاسق ہو چکی ہے، نافرمانیاں کرنے کی عادت ہو گئی ہے، تو اب کہاں اللہ ولی بنے گا؟ آج آپ ہمارے لوگوں کا دیکھ لیں نا، جو مسلمان ہیں وہ کیا اللہ کو ولی بنا کے بیٹھے ہیں؟ نہ انہوں نے بنایا نہ دوسروں نے بنایا، مطلب سارے ہی ایک ہی باسکٹ کے ہو گئے، سبھی ایک ہی طریقے کے ہو گئے، اور اصل میں سارے کا دین ایک ہی ہے، خواہشات. یہاں پہ کنسنسس ہے نا، سب کے سب متفق ہیں، جو دل چاہے وہ کرو، بات ہی ختم ہو جاتی وہاں پہ. نہ اللہ نہ رسول نہ کتاب، کسی چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ کہ ساری بات کی جڑ یہی ہے، میں اور آپ کے اندر اگر سبمیشن نہیں آئے گا، اللہ کی عاجزی نہیں آئے گی، اللہ کے آگے سر جھکانے کی فیلنگز نہیں ہے، سوچے نہیں ہے، ارادے نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کبھی بیٹھ کے سنجیدگی سے غور نہیں کرتے اگر ہم یہ چیزوں پہ، تو ایسے چلتے رہیں گے ہم. سارعون فی الاسم والعدوان ہی ہوگا، ساری تیزیاں کفر، گناہ، زیادتی، حرام اور خواہشات کی پیروی میں لگے گی. اس کے لیے ٹائم دینا چاہیے مجھے اور آپ کو. گھوڑے پہ سوار ہم وقت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس میں ہمیں سوچنے کی تو فرصت نہیں ہے، اور اس سوچ کو پھر عملی جامہ پہنانا اس کی تو فرصت نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ سب بھی تباہ ہوئے، اور آج ہو بھی رہے لوگ تباہ. ابھی بھی اگر نہیں سمجھیں گے، دیکھیں بار بار اللہ ایک بات تو کہہ ہی رہے، آپ کتنی دفعہ بھی پڑھ چکے ہیں، اکثریت فاسق ہے، اکثریت فاسق ہے، اکثریت فاسق ہے. اور یہ قرآن میں ایک جملہ تو نہیں ہے ایسا، قرآن تو سینکڑوں بار یہی بات کو دوبارہ دہرا رہے، الگ الگ پیرائے اسے، اکثریت عقل نہیں رکھ رہی، اکثریت جو ہے وہ شعور نہیں رکھ رہی. تو اکثریت تو کرتی ہی غلط کام ہے. میں اور آپ کم ہو، وہ کم لوگ جو اللہ کے شکور بندے، قدر کرنے والے، اللہ شکر کرنے والے، اللہ کی باتوں کو سمجھنے والے. آج بھی تو یہاں پہ کم ہی لوگ بیٹھے ہوئے نا، قرآن کو سمجھنے والے کہیں بھی چلے جائیں آپ کم ہی لوگ ہوتے ہیں نا. تو آج آپ مجھے بتائیے، تقوی والے مارکیٹ میں ملتے ہیں، ہمیں دکھتے ہیں لوگ، متقین، اولو الالباب، عباد الرحمن، بہت کم ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں تو اپنے آپ کے اوپر بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. ساری بات کا خلاصہ یہ، محنت کریں اور کرتے چلے جائیں، لوگوں کو مت دیکھیں ورنہ تو اور خراب ہو جائے کہ لوگ کیا کریں. کیا دیکھیں؟ اللہ کی کتاب دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں. آیت نمبر 82 میں کہتے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، تم ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ سخت لوگوں کو عداوتاً دشمنی میں، من الذین آمنوا ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں، الیہود یہود کو، والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو جو مشرک ہیں، وَلَتَجِدَنَّ اور تم ضرور پاؤ گے اقربہم ان میں سب سے زیادہ قریب، مودۃً دوستی میں، للذین آمنوا ان لوگوں کی جو ایمان لائے، الذین وہ لوگ جو قالوا کہتے ہیں، انا نصارى بے شک ہم عیسائی ہیں، ذالک بأن منہم عیسائی نہیں سوری نصارى ہیں، ذالک بأن منہم یہ اس وجہ سے کہ ان میں سے قسیسین عبادت گزار عالم ہیں. قسیس کہتے ہیں سختی سے عمل کرنے والے، قسیس سخت سے نکلا ہے نا، تو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ڈٹرمنیشن سے فالوور ہے اپنی جو بھی بک ہے، مطلب واقعی مخلص ہو کر وہ اپنے حساب سے عمل کر رہے اس پہ. رہبان درویش، رہاب کہتے ہیں رہبانیت، خوف، کسی کے عظمت کے احساس کے ساتھ اپنے اندر ایک جو فیلنگز آتی ہے اس کے بعد جو بندہ ڈرتا ہے، کسی کو سمجھ کے پہچان، وہ رہبانیت، جو رہبان ان کو بولا گیا. اس سے رہبانیت نکالی گئی، وہی غلط بات چلی گئی، یعنی رہبانیت کا معنی بھی خوف ہوتا ہے، تو وہ خوف جو کہ صحیح نہیں تھا، تو اس لیے رہبانیت کا نام ہی اب الگ ہی ایک ٹرمنالوجی پڑ گئی. رہبان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درویش صفت لوگ.